بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جیسے کہ رمضان شریف کا رمضان مبارک کا آخری عشرہ تقریباً اپنے نصف کو پہنچ گیا ہے اور آج 23ویں افطاری میں تقریباً 25 منٹ باقی ہیں جو میں یہ بلاگ شوٹ کر رہا ہوں۔ رمضان کریم تقریباً گزر گیا۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو، ہماری عبادت کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، زکوٰۃ کی عبادت کو اور جو بھی نیکی اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ لیکن رمضان کریم تو گزر جائے گا، تقریباً گزر گیا، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر مسجدوں میں جیسے رونقیں ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہوں گی۔ جتنا تراویح کی نماز میں رش، ہر نماز میں رش، جتنی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، کیا رمضان کے بعد یہ کام کریں گے ہم؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے چینل کے بہاف پر، اسپیشلی سب مسلمان بہن بھائیوں سے، مردوں عورتوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے، ہر ایک سے، رمضان کریم کا جو اصل حاصل ہے، جو اصل خلاصہ ہے، جو اس کا اصل نچوڑ ہے، وہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھنے تک نہیں ہے، نماز پڑھنے تک، زکوٰۃ نکالنے تک، صدقہ خیرات کرنے تک، نفلی عبادتیں کرنے تک، قرآن مجید کی تلاوت کرنے تک، ہر ایک قسم کی نیکی کرنے تک۔ اس کے بعد کی دنیا اپنے نہیں گزارنی جتنی اللہ پاک نے دی ہے زندگی۔ ہمارا اصل امتحان رمضان کریم کے بعد شروع ہوگا۔ رمضان کریم تو گزر گیا، کیا رمضان کریم کے بعد جو شیطان کھولے گا، جو بد نظری ہوگی، جو بے حیائی ہوگی، جو بے پردگی ہوگی، جو گال گلوچ ہوگی، جو جھوٹ ہوگا، جو ملاوٹ ہوگی، جو رشوت ہوگی، جو دنگا فساد کچھ بھی ہوگا، اس پر کیا ہم نے سوچا ہے؟ جو غیبت، چغلی، ہر قسم کی برائی، تانا دینا کسی کو، تکبر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کریم کے بعد ہمیں اپنے آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اس کو بہتر بنانے کا یہ طریقہ ہے، یہ ذریعہ ہے، اور کہ اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے نماز رمضان کریم کے بعد ثابت قدم رکھنا، مجھے 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنے والا پکا اور سچا مومن بنا دے، مجھے سچا عاشق رسول بنا دے، مجھے ہر ایک نماز میں ایک میرے اندر ترتیب آ جائے، مجھے ذکر کرنے کی توفیق آ جائے، مجھے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے، اے اللہ مجھے اپنی محبوب بندی چن لے، رو کر دعا کروں، اے اللہ مجھ سے کتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کسی کا دل نہیں توڑوں گا، کبھی تکبر نہیں کروں گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، رشوت نہ دوں گا نہ لوں گا، ملاوٹ میں نہیں کروں گا، سود میں نہیں کھاؤں گا، جو بڑے گناہ ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا، کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھوں گا، کسی کو تانا نہیں دوں گا، کسی کو ذلیل نہیں کروں گا، کسی سے لڑوں گا نہیں، جھگڑوں گا نہیں، اپنے کام میں دیانتداری کے ساتھ پیش آؤں گا، اپنی ذمہ داری کو اونسٹی کے ساتھ نبھاؤں گا، دوستوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آؤں گا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، بچوں سے پیار کروں گا، بزرگوں کا احترام کروں گا، ماں باپ کی فرما برداری کروں گا، غرض کے ہر میں وہ کام کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، کہ اللہ مجھے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بندہ بنا دے، بندی بنا دے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ میں
درود پاک کا کثرت کے ساتھ ذکر کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اسی میں میری ہم سب کی بھلائی ہوگی۔ تو ارادہ کرو ابھی سے، اسی وقت سے، کہ نمازیں نہیں چھوڑنی، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا، صدقہ خیرات کرنا نہیں چھوڑنا، بجائے ایک کھجور ہی کیوں نہ دو کسی کو۔ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا، بیووں کا، یتیموں کا، اور تکبر سے دور رہنا ہے، ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ پاک سے یہ وعدہ کرو، اللہ سے یہ رو رو کر مانگو ان تاخیراتوں میں، اس آخری اشرے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کی، میری، ہم سب کی دعائیں اللہ پاک قبول کرے گا، اور ہمیں اپنا محبوب بندہ اور بندی چن لے گا، بنا دے گا۔ اور جیسے ہم نے رمضان گزارا، رمضان کریم کے بعد بھی ہم رمضان شریف جیسی، رمضان مبارک جیسی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے، تمام امت مسلمہ کو یہ شرف عطا فرمائے کہ ہم رمضان جیسی زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں۔ رمضان ہی میں برکت ہے، اور رمضان کے بعد شروع ہونے والی جو زندگی ہے، اس میں جو چھلک آئے ہماری شکلوں میں، جو ہمارے اعمال میں، جو ہمارے اخلاق میں، وہ رمضان جیسی ہو۔ آمین۔ السلام علیکم۔